میں آپ حضرات کو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ عملی طور پر بتلا رہا ہوں، آپ حضرات غور سے دیکھیں بھی اور غور سے سنیں بھی۔ یہ عید الفطر کی 2 رکعت نماز واجب ہے، اور یہ نماز 2 رکعت جو واجب عید الفطر کی ادا کی جاتی ہے، اس کی نیت زبان سے کریں۔ زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، ایک مسنون مستحب عمل ہے۔ دل کے ارادے کو ہی نیت کہا جاتا ہے کہ دل میں یہ ارادہ کر لے میں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی زائد 6 تکبیروں کے پڑھتا ہوں، یعنی 6 تکبیریں اس میں زائد ہوں گی۔ زائد 6 تکبیروں کے ساتھ میں 2 رکعت عید الفطر کی واجب نماز پڑھتا ہوں، امام کے پیچھے واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ یہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کہا جاتا ہے، آدمی تو کعبے کی طرف، قبلے کی طرف ہی رخ کر کے کھڑے تھا، کوئی بولنا ضروری نہیں ہے، دل کا ارادہ ہے۔ اور اس میں 6 زائد تکبیرات ہوں گی، تو زائد 6 تکبیرات کس طریقے سے ادا کی جائے گی، آپ حضرات اس کو غور سے سنیں۔ امام صاحب جب مصلی پہ کھڑے ہو جائیں گے تو کھڑے ہو کر جب سب سے پہلی تکبیر کہیں گے تو سب سے پہلی تکبیر یہ نماز کی تکبیر ہوگی۔ سب سے پہلی تکبیر یہ نماز کی تکبیر ہوگی۔ آپ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں، امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں۔ یہ پہلی تکبیر ہے، اس پہلی تکبیر میں آپ ثنا پڑھ لیں، اور پھر امام صاحب دوسری مرتبہ تکبیر کہیں گے تو آپ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیجیے۔ پھر تیسری تکبیر پہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیجیے۔ چوتھی تکبیر پر ہاتھ دونوں اٹھائیں اور ہاتھ کو باندھیں۔ تو اس میں 3 زائد تکبیریں آ گئی اور ایک نماز کی تکبیر آ گئی۔ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر پر ہاتھ باندھ دو، درمیان کی 2 تکبیروں پر ہاتھ چھوڑ دو، اور چوتھی تکبیر پر ہاتھ باندھ دو۔ یہ آسان طریقہ ہے ذہن میں بٹھانے کے واسطے۔ پہلی تکبیر پر ہاتھ باندھو، چوتھی تکبیر پر ہاتھ باندھو، درمیان کی 2 تکبیروں پر ہاتھ چھوڑ دو۔ یہ 3 تکبیریں اس میں زائد ہو گئی۔ اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ پڑھیں گے، اور رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، پھر امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھنے کے بعد امام صاحب رکوع میں جانے سے پہلے تکبیرات کہیں گے۔ پہلی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاؤ اور چھوڑ دو، دوسری تکبیر پر بھی ہاتھ اٹھاؤ اور چھوڑ دو، تیسری تکبیر پر بھی ہاتھ اٹھاؤ اور چھوڑ دو، چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلے جاؤ۔ یہ نماز کا طریقہ ہے، اور 6 زائد تکبیروں کو اس طریقے سے ادا کیا جائے گا، اور غور سے اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ اور یہ عملی طور پر پیش کیا گیا ہے، اس کو غور سے دیکھیں اور پھر طریقے کو سمجھ کر اور دیکھ کر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور بہت آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت واٹس ایپ کے ذریعے سے، فونوں کے ذریعے سے آج یہ بہت سوالات آ رہے ہیں، کیا گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کیا گھر میں عید کی نماز ہو سکتی؟ گھر میں اگر آپ کی گنجائش ہے 4 آدمی 5 آدمی اگر پڑھ سکتے ہیں، ان میں پڑھانے والا کوئی آدمی اگر ہے، نماز پڑھانے کے قابل اگر کوئی ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ وہاں عید کی نماز گھر میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور خطبہ بالکل مختصر دیا جائے، مختصر خطبہ۔ پہلا خطبہ پہلے حمد و ثنا پڑھی جائے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ حمد و ثنا ہو گئی۔ اس کے بعد 3 مرتبہ تکبیرات کہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ 3 مرتبہ کہیں، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں، آپ کا پہلا خطبہ ہو گیا۔ پھر جب دوسرا خطبہ دیں گے ایسے ہی حمد و ثنا پڑھیے، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ تکبیرات کہیے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اور 1 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھیے، اور خطبہ ختم کر دیجیے۔ یہ مختصر خطبے ہیں 2، اس طریقے سے آپ ادا کیجئے۔ آپ کی نماز گھر میں بھی اگر پڑھنا چاہے تو نماز آپ کی ادا ہوتی ہے۔ اگر کوئی گھر میں نماز پڑھانے والا نہیں ہے، 1-2 آدمی ہے، کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا، نماز نہیں ہو سکتی، تو ایسی صورت میں 4 رکعت نفل کی چاشت کی نماز ادا کر لیں۔ چاشت کی 4 رکعت نماز، 2 نفل کر کے 4 رکعت آپ چاشت کی نماز ادا کر لیں، آپ کو اس کا عید کی نماز ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا